अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने न्यू व्लॉग लेके। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ सुबह का नाश्ता जो मैंने रेडी किया है वो शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त यमी किस्म का ये नाश्ता बनता है। और मैं जब नए घर में आई हूँ तो मेरे बच्चों की रोज़ नई नई फरमाइशें होती हैं कि मामा ये बनाओ ये बनाओ, तो मैंने सोचा चले मैं आज बना लेती हूँ। इसके अलावा आप लोगों के साथ जो मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया, मेरी अम्मी की डेथ होगी, वो भी शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैंने शॉपिंग की थी, मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी इस वीडियो में, क्योंकि मुझे अचानक से, आपको पता है, जब मेरी अम्मी की मुझे ये ख़बर मिली तो मैं पंजाब भाग गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती जाऊँ, क्योंकि दुनिया के काम तो रुकते ही नहीं है, वो तो चलते ही रहते हैं। कि मैंने 2 कप मैदा लिया और 1 कप का तीसरा हिस्सा मैंने सूजी का और 1 कप का तीसरा हिस्सा मैंने बेसन का लिया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। और फिर इसके बीच हमने नमक डाल देना। नमक डाल के भी हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर इसके बीच अगर आपके पास दूध अवेलेबल है तो दूध में आप इसको अच्छा सा बैटर रेडी कर सकते हैं। मेरे पास दूध कम था तो मैंने दूध और पानी मिक्स करके, मतलब 1 कप मैंने दूध डाल दिया और बाकी जो है ना जितना भी मैं डालूंगी ना मैं पानी डालूंगी और इस तरह मैं रेडी कर लूँगी। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी में भी इसको रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बनता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। चीज़ वाला पराठा इससे मैं बनाती हूँ, सिंपल भी बनाती हूँ। अपने लिए तो मैंने सिंपल रेडी किया था, लेकिन बच्चों के लिए मैंने चीज़ वाले पराठे रेडी किए थे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे चीज़ वाला पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सूखी ज़्यादा, मैं ड्राई चीज़ें जो है ना, मतलब ड्राई रोटी सुबह के नाश्ते में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसको मतलब बराबर सा एक इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना कर लेनी है, ताकि ये पराठा जो है ना हमारा अच्छा सा बने। और सबसे ज़रूरी बात है वो नॉन स्टिक आपने तवा लेना। नॉन स्टिक पे ये होता है कि ये जुड़ता नहीं है और बहुत अच्छे से बन जाता है। एक दफ़ा थोड़ा सा खर्चा कर ले और फिर आपको बहुत सुकून मिल जाएगा, क्योंकि नॉन स्टिक में आपका घी भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और जो है ना, जो लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा ऑयल यूज़ ना करें, वो नॉन स्टिक तवा पैन जो भी मतलब वो ले सकते हैं, वो ज़रूर ले लें। इससे बहुत ही आपकी जो है ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें अभी मैंने दड़ा मिर्चें थोड़ी सी डाल दी हैं, पिसी मिर्चें और कुटा धनिया, कुटा भुना और ज़ीरा, इनको सबको, और हल्दी थोड़ी सी, इनको मिक्स करके मैंने जो है ना डाल दिया। और यहाँ पे मैंने डाल दिया तकरीबन ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो इसको मिक्स करके जो है मैं साइड पे कर दूँगी। तो जनाब, अब ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास हैं वो आप रेडी कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसके भी तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है ना वो कुकिंग ऑयल के भी डालने हैं, और वो भी डाल के मैंने मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करके मैं साइड पे कर लूँगी। और अभी जो है ना इसके बाद मैं हलवा रेडी करूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कि उसके बीच आपने जितने भी आपके पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं सॉरी, वो आप डाल सकते हैं। खजूरें हैं मेरे पास, किशमिश है, बादाम है और खोपरा है, इनकी मैं कटिंग करूँगी। और हलवा तो आपको पता ही जिस तरह बनता है वो आप आगे देखेंगे। तो जनाब, अपनी जो कहानी है कि कल जब मैंने ये वीडियो रेडी की, इसकी एडिटिंग की थोड़ी बहुत, तो उसके बाद मैं चली गई बाहर। कुछ मुझे शॉपिंग करनी थी, मुझे चीज़ें लेनी थी अपने नए घर के लिए ना। तो मैं बस इस तरह की शॉप्स ढूंढती, मुझे किसी ने बताया था कि ये फ़लाँ जगह पे ना एबटाबाद में इस तरह की शॉप है, बहुत मज़े की उधर चीज़ें हैं। पहले भी मैं उधर जाती रहती थी, जब मैंने जाके देखा तो वही शॉप थी जहाँ से मैं पहले लेके आती थी। तो वहाँ मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल गई। तो मैं लेके घर आई, तो फिर आते ही मुझे जो था ना, तकरीबन मैंने बच्चों के लिए खाना बनाना जो था थोड़ा बहुत रेडी किया, तो मुझे 8:23 में मुझे ख़बर मिली कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई है। तो बस जो क़यामत मेरे ऊपर गुज़री, मैं वो आप लोगों से, बस आप लोगों को लफ्ज़ों में मैं बयान ही नहीं कर सकती कि जो मेरे ऊपर वो टाइम कैसा था मेरे ऊपर। तो बस जब ये मुझे ख़बर मिली तो फिर उसके बाद ये था कि मैंने उधर से निकलना था एबटाबाद से, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा मेरी अम्मी की हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती थी और मैं निकल आती थी। तो बाद में मेरी अम्मी फिर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक हो जाती थी। तो इस दफ़ा मुझे ये था कि मेरी अम्मी ठीक है, बस कह रहे हैं कि अम्मी जो है ना हॉस्पिटल में फिर ले गई। अम्मी की ऑक्सीजन जो है ना बिल्कुल भी अब मतलब अम्मी के लंग्स काम नहीं कर रहे, ख़त्म हो गए, ऑक्सीजन भी काम नहीं कर रही। फुल ऑक्सीजन पे भी अम्मी की जो ऑक्सीजन है ना वो 60 पे है। तो मैं कह रही थी अम्मी ठीक हो जाएंगी। मैं बस इस चीज़ को लेके बैठी थी कि मेरी अम्मी पहले भी ऐसे हो जाती हैं, लेकिन 8:23 में मेरी अम्मी की जब डेथ हो गई तो फिर मेरी आंखों के सामने ऐसा अंधेरा छाया कि अब गाड़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक ही गाड़ी जाती है, और वो गाड़ी जाती है 10 बजे। मैंने उनको कॉल की, क्योंकि हम जब भी बुकिंग करवाते हैं तो सुबह के टाइम करवाते हैं, तो शाम तकरीबन 8 बजे का टाइम 8:30 9 का हो गया था।
تو میں نے سوچا اب تو مجھے سیٹ بھی نہیں ملے گی، لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ مسئلہ ہو گیا تو انہیں تو مجھے بکنگ پہ گاڑی لینی پڑے گی، اور بکنگ والی جو گاڑی ادھر سے ہم لے کے جاتے ہیں بہت خوار کرتی ہے وہ۔ تو میں نے پھر ان سے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ہم آپ کے لیے جیسے بھی ہوگا ہم کریں گے۔ تو میری انہوں نے سیٹس کر دیں، پھر ہم تقریباً 10 بجے ادھر سے میں اپنے بچوں کو لے کے نکل آئی، اور صبح 6 بجے تک ہم جو تھے نا سیالکوٹ پہنچے تھے، اور سیالکوٹ کے آگے کا جو ٹریول تھا نا وہ تقریباً 3 گھنٹے کا تھا، بہت پینفل ٹریول تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کی سچویشن میں آپ گھر سے نکلتے ہو، آپ کے دل میں جو چل رہا ہوتا ہے تو بس میری طبیعت راستے میں بگڑ گئی تھی، اور گھر پہنچی 11 بجے میری امی کا جنازہ ہوا، اور امی کو میں نے غسل اپنے ہاتھوں سے آ کے دیا، جس سے مجھے بہت سکون ملا۔ اور یہ چیز میں نے بڑی نوٹ کی کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگم بھاگ لگے رہتے ہیں، اور کبھی نہیں سوچتے کہ یہ ٹائم، جب ہم کچھ اس طرح کے انسیڈنٹ دیکھتے ہیں، کوئی موت دیکھتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں نہیں آج سے تو ہم پکے مسلمان ہیں۔ مسلمان تو ہیں ہم نام کے، لیکن ہمارے اندر وہ کوالٹیز ہے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر 10 منٹ بعد میں ہم سے وہ چیز پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کس طرح دنیا داری میں پھر گھس جاتے ہیں۔ تو باقی اللہ کا شکر الحمدللہ کہ یہ چیز تو میں پہلے ہی کرتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ فکر، بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے۔ آل ٹائم میری یہ جو ہوتی ہے، میں آپ لوگوں سے یہ چیزیں شیئر نہیں کرتی، کیونکہ عبادت جو ہے نا وہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے۔ تو یہاں پہ جناب پراٹھے بنا رہی تھی، میں نے یہ ناشتہ بڑے مزے سے ریڈی کیا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ لوگوں کو بڑے مزے سے چشکے لگا کے بتاؤں گی۔ لیکن ایسی سچویشن ہے میری آج کہ میرا یہ بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ میں کتنے دکھ میں ہوں، کتنی پریشانی میں ہوں، تو ویڈیو کے بغیر میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میرا دل بھی بہل جائے گا، میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کر لوں گی کہ میں کس سچویشن میں ہوں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو کل بھی کہا تھا کہ ہم جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ سب آپ لوگوں سے ہم شیئر کرتے ہیں، ہم کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارا دکھ ہوتا ہے نا، ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں۔ تو مجھے میرے سب جو میرے ویورز ہیں مجھے اتنا اچھا رسپانس دے رہے ہیں، اتنا اچھا رسپانس دے رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے کیا ہی شیئر کروں، آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے چیز جو ہے نا دونوں طرف سے میں نے اچھے سے روٹی کو پکا لیا تھا، نان سٹک ہے، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی اس کی جو ہے نا بات کی ہے کہ یہ بہت جلدی روٹی کو چھوڑ دیتا ہے، ذرا بھی تنگ نہیں کرتا، جیسے مرضی بالکل آپ آئل نہ بھی لگائیں تو یہ اچھے سے کر لیتا ہے مینج۔ یہاں پہ میں نے چیز جو ہے نا اس کو میں نے گریڈ نہیں کیا، میں نے ایسے ہی چھوٹی کر کے نا اوپر ڈال دی، اور تھوڑا سا یہ میلٹ ہو جائے گی تو اس کی سائڈ جو ہے نا اس کو ٹرن کر کے جو ہے نا میں کر دوں گی سیٹ، تو یہ اچھے سے بن جائے گی۔ اور میرے بچوں کو ایسی اچھی لگتی ہے، رول نہیں بنا کے کھاتے، کہتے ہیں ماما ہمیں چھوٹے بچے تو نہیں ہیں کہ آپ ہمیں رول بنا کے دیتی ہو، تو پھر میں ان کو اس طرح بنا کے دے دیتی ہوں تو وہ مزے سے کھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ساتھ میں اس کی انڈا ضرور لیتے ہیں، اور ساتھ میں حلوہ، یہ ہم مہینے میں ایک بار ناشتہ اس طرح کا بناتے ہیں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کر لیتی ہوں۔ تو جناب بس اب یہ حالت ہے کہ شام کے وقت میں وائس اوور کر رہی ہوں، امی تو گھر پہ نہیں ہیں، لیکن امی کا گھر ہے نا، امی کا کمرہ ہے، بس امی کی چیزیں دیکھ کے دل بہت برا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہماری امی بہت تکلیف میں تھی، بہت تکلیف میں تھی ہماری امی کی آکسیجن جب کم ہو جاتی تھی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، بے بس ہوتے تھے، پاس کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے یا اللہ ہم کیا کریں، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ڈاکٹر تک بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو بس اللہ تعالیٰ میری امی کی جو ہے نا آخرت میں میری امی کی آسانیاں کرے۔ آپ لوگوں نے میری امی کے لیے بہت دعا کرنی ہے، آپ لوگوں نے میری امی کے لیے جو ہے نا میرے ساتھ شریک رہنا، میری امی کی میری دعاؤں میں جو میں دعا کر رہی ہوں آپ نے بھی میرے ساتھ کرنی ہے۔ اب میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں جس سچویشن سے رات سے گزر رہی ہوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں یہ ویڈیو آپ کو دوں، آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ تو شور بھی ہے گھر میں، مہمان کافی آئے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے ٹائم تھوڑا سا نکالا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کروں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، مائیں ہیں تو ان کی بہت قدر کریں، بہت قدر کریں۔ اور ہم بہنوں کی تو مثال قائم ہے کہ جب سے ہماری ماں بیمار ہے ہم نے کسی پہ نہیں چھوڑا، ہم نے سب بہنوں نے ڈیوٹیاں لگا لی تھیں، ہم 2 بہنیں آتی تھیں 2 جاتی تھیں، ماشاءاللہ سے 6 بہنیں، اور ہم 2 بہنیں آتی تھیں 2 جاتی تھیں، ہم نے کسی کے اوپر اپنی ماں کو نہیں چھوڑا کہ ہماری بھابیاں خیال کریں، وہ بھی کرتی تھی، اللہ ان کو زندگی دے۔ ہمارے بھائی بہت کوآپریٹیو امی کے ساتھ جان دیتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی امی کو نا اپنے ہاتھوں سے خود سنبھالا ہے۔ اور آخری غسل بھی ہم سب بہنوں نے مل کے اپنی ماں کو، ایک حافظہ کو ساتھ لے کے، ایک عالمہ کو ساتھ لے کے اپنی امی کو ہم نے غسل بھی خود دیا، کیونکہ ہم سے یہ کل کو پوچھا جائے گا، اولاد کے بڑے حق ہوتے ہیں، اگر ماں باپ کے حق ہیں تو اولاد کے بھی بڑے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو زندگی میں یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہے نا ہم نے ماں باپ کا حق کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو تھا نا میں
ناشتہ تو آپ کو دکھانا بس ایک تھا کہ بس بہانہ تھا آپ لوگوں سے بات کرنے کا، کیونکہ جس طریقے سے میں یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہی تھی وہ میں نہیں کر سکی۔ ویڈیو ڈالنا، آپ سے بات کرنا، اپنا دکھ شیئر کرنا کہ میرا دکھ تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیے میں ادھر سے جو چیزیں لے کے آئی تھی وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکی، کیونکہ میں بس اس کو پیک کر کے بھی میں نے لا کے رکھا، تو میری چھوٹی سسٹر نے مجھے بتایا کہ امی کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہ مجھے میرے ساتھ پھر کنیکٹ رہی، اسپیکر اس نے آن کر دیا اور مجھے بتاتی رہی کہ امی اس حالت میں ہے۔ تو پھر اپنی بھی جو تھی نا، اپنی بھی مجھے سدھ بدھ نہیں تھی کہ میں کدھر ہوں، کہ مجھے آخری ٹائم جو امی کا تھا نا ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو زندگی، صحت، تندرستی دے، جتنی دیر ان کی زندگی ہے ان کو صحت کی اللہ زندگی دے، اور بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اور ہم نے تو اپنی ماں کی بہت کی، جتنی ہم سے ہو سکی ہم نے اپنی ماں کی۔ اور ادھر جب میں آ رہی تھی واپسی پہ تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو چھوٹا سا کلپ دکھاتی ہوں کہ میں گھر پہنچ گئی ہوں، کیونکہ میں یہ جو تھا اپنے جب نہر پہ آئی ہوں تو پھر میں نے موبائل نکالا تھا، میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں ویڈیو کی طرف آؤں، کچھ اس طرح کا کروں، کیونکہ میرا دل ہی نہیں تھا کہ میں آج آپ لوگوں کو ویڈیو دوں گی۔ بس آپ لوگوں نے دعاؤں میں میری امی کو یاد رکھنا ہے، ان کی آخرت کے لیے بہت دعا کرنی ہے، اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اپنے بڑوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔